نماز مغرب میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ ام الفضل کی بیٹی حارثہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب سورۃ اعراف کے ساتھ پڑھی اور اس سورت کو دونوں رکعتوں میں متفرق پڑھا، یعنی آدھا آدھا کر کے، ایک حصہ ایک میں دوسرا حصہ دوسرے میں۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز مغرب میں بھی بہت چھوٹی قرات نہیں ہوتی تھی۔ ایک طرف سورۃ طور ہے، المرسلات عرفا ہے، اور پھر سورۃ اعراف کے بارے میں بھی ملتا ہے۔ تو عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب کا وقت کم ہے، لہٰذا قل ہو اللہ پہ ہی گزارا کر لو۔ نماز عشاء میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش آواز کسی کو نہیں سنا، یعنی آپ کی آواز سب آوازوں میں خوبصورت تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورۃ بقرہ پڑھی۔ مقتدیوں میں سے ایک کھیتی باڑی کا کام کرنے والے نے سلام پھیر دیا، آدھے میں نماز چھوڑ دی۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ اونٹوں والے ہیں، دن بھر مشقت کرتے ہیں۔ معاذ نے عشاء میں سورۃ بقرہ شروع کر دی، مجھے دن کے تھکے ہوئے کو لمبی قرات سے ملال ہوا۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا، تو لوگوں کو نفرت دلاتا ہے اور فتنہ کھڑا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، یعنی سخت قسم کی ڈانٹ تھی۔ پھر فرمایا، جب تم جماعت کراؤ تو والشمس وضحاہا اور واللیل اذا یغشا اور سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرو، اس لیے کہ تیرے پیچھے بوڑھے، کمزور اور ضرورت مند بھی نماز ادا کرتے ہیں، تو لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالو، فتنے میں نہ ڈالو۔ اس حدیث سے عشاء کی نماز کی قرات بھی معلوم ہوئی، اور ساتھ ہی اس حدیث نے نماز کے اماموں کو بھی متنبہ کر دیا کہ وہ نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کا خاص طور پر خیال رکھیں اور خوب سمجھیں کہ نماز میں مقتدیوں کے حالات کے پیش نظر تخفیف کرنا، تخفیف کا کیا معنی؟ کم پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے اس سارے باب کو پڑھ کر آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ اگر سارے کو 2 جملوں میں بیان کرے کوئی، آپ کی قرات 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ قرات کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے انفرادی قرات اور دوسرے اجتماعی قرات۔ ایک تقسیم تو یہ ہو گئی۔ پھر اجتماعی قرات میں بھی کیا چیز ہمیں ملتی ہے؟ لمبی اور چھوٹی دونوں۔ کب لمبی اور کب چھوٹی؟ سفر اور حضر کا فرق بھی ہے۔ اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکالیے، ڈیڈیوس کیجئے، استنباط کیجئے، غور و فکر کیجئے اور حکمتوں کو سمجھیے، آپ کے طریقے کو سمجھیے۔ آپ کا طریقہ مبنی تھا کس پر؟ آپ لوگ خدا کے لیے، سب کے لیے میں بات کریں، جب بات کی جا رہی ہو تو خول سے نکل کے، کانوں کے پردے ہٹا کے، جو بات کہی جائے، جو سوال کہے جائے، اس پہ توجہ کیا کیجئے۔ دیکھیے، تبلیغ کے راستے میں سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑا بیریئر، سب سے بڑی رکاوٹ دوسروں کے نقطہ نظر کو، دوسروں کی بات کو نہ سمجھنا ہے، دوسروں کے حالات کو نہ سمجھنا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ہم نے سنا ہی نہیں دوسرے کو کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، تو ہم پھر کیا بولیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری دین کے راستے میں کی جانے والی کوششیں ناکام کیوں ہیں؟ ہم سارا بلیم عوام پہ، معاشرے پہ، لوگوں پہ ڈالتے ہیں، لوگوں کا قصور ہے، لوگ بڑے بہک گئے، میڈیا بڑا خراب ہے، ماحول بڑا خراب ہے، اس لیے لوگ جو ہیں وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ کبھی ہم نے اپنے اندر کی غلطیوں کو بھی دیکھا؟ ہم میں کہاں خرابی؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہم نہیں سوچتے۔ سب سے بڑی خرابی یہ کہ ہمیں نہ بات سننے کا ڈھنگ آتا ہے، ہمیں سننے کا سلیقہ نہیں ہے، سننے کا ڈھنگ نہیں، سن کے سمجھتے ہی نہیں اور سمجھ کے نہیں بولتے۔
ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسرا پوچھ کیا رہا ہے، دوسرا کس ذہنی کیفیت میں ہے، دوسرا کس حالت میں ہے. اور یہاں سے کیا ہو جاتی مشکل، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اس کے سراسر خلاف ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں. حکمت نام کی شے نہیں ہوتی پاس، اور الٹا دین کا کام خراب کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے، اور پہلی اصلاح یہ کہ ہم توجہ سے سننے والے بنیں کہ کسی نے کہا کیا ہے. بہت سے لوگ صرف اس لیے فیل ہوتے ہیں امتحان میں کہ وہ سوال سمجھے بغیر جواب لکھتے ہیں. سوال سمجھے بغیر جواب لکھنا فیل ہونے کا ذریعہ. اگر دنیا کے امتحان میں آپ فیل ہو رہے ہیں تو کیا تبلیغ کے میدان میں فیل نہیں ہوں گے؟ انسانی تعلقات کے معاملے میں فیل نہیں ہوں گے؟ آ رہی سمجھ آپ کو میری بات؟ لو کننا نسمع او نعقل، ہم اپنی ذات میں اتنا مگن ہوتے ہیں، اپنے خیالوں میں اتنے گم ہوتے ہیں، نہ نماز میں ہم توجہ کرتے ہیں، نہ کلاس میں، نہ کسی انسان کے پاس بیٹھ کے، صرف اپنی ہی ذات ہے، اور اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں. تو سوال کیا ہے؟ میرا سوال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نمازوں میں جو قرات کا طریقہ ہے اس کو آپ نے پڑھ لیا، اب آپ چاہتے ہیں اس پر عمل کریں. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، ایک چیز لے لیتے ہیں، اس کو اتنا ناپ لیتے ہیں، اس وقت یہ پڑھنا ہے. میں نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ نے فجر کی نماز میں سورۃ قاف پڑھی تھی، اب چاہے سورج نکل آئے میں نے سورۃ قاف پڑھ کے چھوڑنی ہے. ہم اسی طرح عمل کرتے ہیں نا حدیثوں پر. مغرب میں آپ سورۃ طور پڑھتے تھے، چاہے بچہ رو رو کے بے ہوش ہو جائے، میں سنت پر عمل کر رہی ہوں اور سورۃ طور پڑھ رہی ہوں. عموماً ہم کیا حماقت کرتے ہیں کہ گروپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، سفر میں انہوں نے اعلان کیا بس 15 منٹ ہیں، نماز پڑھ کر 15 منٹ میں بس پہ واپس آ جائیے. ہم آدھا گھنٹہ خشوع و خضوع میں کھڑے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم نے کلاس میں حدیث پڑھی تھی کہ سورۃ طور مغرب میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ لوگ تو بالکل تقوی کے خلاف کام کرتے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ سورۃ طور پڑھی جاتی ہے، ان کو تو خود بھی نہیں آتی ہوگی، اس لیے انہوں نے شور مچا رکھا ہے کہ ہم جلدی سے واپس آئیں، بس میں بیٹھیں. ہم اس طرح دین پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے ناسمجھی کی. جب ہم دین کو سمجھتے نہیں اور ناسمجھی سے دین پر عمل کرتے ہیں تو اس طرح کے تاثرات چھوڑتے ہیں. اس کو پھر ریجڈیٹی کہتے ہیں، ریجڈ ہونا. جبکہ اس سے میں آپ کو یہ سکھانا چاہتی ہوں کہ اگرچہ مختلف طریقے اور مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں، ان کو فالو بھی کرنا چاہیے، لیکن ان میں ریجڈیٹی نہیں ہونی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے، آپ سوال میں آپ سے کچھ کر رہی ہوں، جواب آپ کچھ دے رہے ہیں، تو عمل کیسے کریں گے؟ عمل بھی نہیں کر سکتے. تو اب میں آپ سے دوبارہ سوال کر رہی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ ان ساری سچویشنز میں جو آپ نے پڑھا کہ آپ نے اس وقت یہ تلاوت کی، پھر اسی وقت میں کچھ اور کی، پھر اسی وقت میں کچھ اور کی، یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے؟ اس سے کیا اصول سامنے آتا ہے؟ حالات کی رعایت کے ساتھ اور ریجڈیٹی کے بغیر. حالات، موقع اور سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے عمل. کہ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو حالت مختلف ہے، اگر آپ سب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو حالت مختلف ہے. میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں جب بول رہی ہوں تو پھر آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سننا یا ہاتھ کھڑا کرنا؟ جب میں بول رہی ہوں اور آپ ہاتھ کھڑا کیے رکھیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ سن رہے ہیں. یہی تو میں آج سکھا رہی ہوں آپ کو کہ اگر ہم سنتے نہیں نا پوری بات تو سمجھتے بھی نہیں. جب سمجھتے نہیں تو عمل بھی نہیں ہوتا. اگر میں پوچھوں کہ عمل سے ہم کیوں دور ہیں یا لوگ کیوں دور ہیں، تو مجھے تو اس کا جواب ایک ہی ملتا ہے، لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں. کچھ لوگوں نے تو اس لیے نہیں سمجھا کہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں، وہ ایسی مجلسوں میں آئے ہی نہیں، وہ بھی نہیں سمجھے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہاں آ کے بھی نہیں سمجھتے. تو زیادہ بدقسمتی کس کی ہے؟ جو آ کے بھی نہ سمجھے. اور اس میں رکاوٹیں کون سی ہیں؟ خود ہماری اپنی ذات. پہلا ہی کام نہیں کرتے. اور یہ بات پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ جب بولا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہاتھ نہیں کھڑا کرتے.
اب آپ ہی کی باتوں کا خلاصہ کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ ری انفورسمنٹ ہو. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آگے چلتی جاؤں, اور ایک یہ ہے کہ آپ کو غور و فکر سکھاؤں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرونی اندرونی تمام تر حالات کو مد نظر رکھ کر نمازیں پڑھی اور پڑھائی ہیں. جب آپ تنہا تہجد پڑھتے تھے قرات اور طرح تھی, جب لوگوں کو پڑھائی اور طرح تھی, جب سفر میں تھے قرات مختلف تھی, پھر نمازوں کے اوقات کے اعتبار سے بھی قرات مختلف تھی, پھر کبھی بلند آواز سے پڑھائی اور کبھی سری یعنی دل ہی دل میں زیر لب بلند آواز سے, اور کبھی بغیر آواز کے بھی قرات کی. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کے معاملے میں ریجیڈیٹی نہیں, اور سنت پر عمل کرنے کا مطلب کچھ چیزوں کو اندھا دھن بے سوچے سمجھے پکڑنا نہیں. یہی دین کی سہولت ہے, یہی دین کی رخصت ہے کہ اس نے انسانی مزاج کو مد نظر رکھا ہے. جب ہم دین سکھاتے ہیں کسی کو, یہ لوگوں کو سنتیں بتاتے ہیں, تو ہم ان کو کس درجے میں لے جاتے ہیں؟ ایک سنت سکھاتے وقت ہم ان کو بس ریجیڈیٹی کے ساتھ ایک چیز بتا دیتے اور اس کے علاوہ دوسرا رخ یا تو بتاتے نہیں یا پھر اس کی رعایت نہیں کرتے کہ دوسرا پہلو بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی ایک اور مثال آپ یوں سمجھیے, اس بات کو زیادہ آسانی ہو جائے گی. ہمارے ہاں بچوں کو جو اسلامیات کی نماز کی کتابیں پڑھائی جاتی, اس میں ظہر کی رکعتیں خانوں میں لکھ کے ڈال کے ٹوٹل ان کا کیا ہوا ہے, عشاء کی رکعتیں 17. ان کو نہیں پتا فرض کا درجہ کیا ہے, سنت کا کیا ہے, نفل کا کیا ہے, وتر کا کیا ہے, کیا پڑھنا لازم ہے اور کیا چھوڑا جا سکتا ہے. بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ, ان کو یہ نہیں پتا چلتا سفر میں کتنی نماز پڑھنی ہے, قصر کا مطلب کیا ہے, کون سی پڑھنی ہے اور کون سی نہیں پڑھنی. پلٹ پلٹ کے ایک ہی طرح کے سوال کیے چلے جاتے ہیں. یہ ساری کنفیوژن کیوں ہے؟ کیونکہ بتانے والوں نے چیزوں کو واضح کر کے نہیں بتایا. دین کا علم تو دے دیا, فہم اور فقہ نہیں دی. علم دے دیا, نالج دے دیا, اس سے اخذ کرنے کا طریقہ, اس کو اپلائی کس طرح کرنا ہے. یعنی وہ جو امام شافعی کے بارے میں آتا ہے نا کہ 1 سال تو امام مالک سے علم لیا اور اگلا سال ادب لیا. وہاں ادب کا کیا معنی ہے آپ کا کہ وہ یوں بس سر جھکا کے بیٹھ جاتے تھے چپ ہو کے, یہ ادب ہے؟ آپ اس جملے کا کیا معنی سمجھتے ہیں کہ دوسرے سال انہوں نے ادب سیکھا, اپلائی کرنے کا طریقہ, اس پر عمل کا طریقہ کہ اس پر عمل کیسے ہوگا, اور اسی عمل کا ایک حصہ ہے پھر آگے سکھانا بھی. ٹھیک ہے نا. تو ایک ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں جان لینا, جیسے ایک شخص MBBS کرتا ہے تو اس نے کیا کیا, علم حاصل کر لیا. جب ہاؤس جاب کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اپنے نظریے کو, اپنے تھیری کو کس میں ڈھالتا ہے, پریکٹس کرتا ہے, عمل میں ڈھالتا ہے کہ ہاں یہ دوا پڑھ تو لیا, اب کس مریض کو کس وقت میں کس بیماری میں کتنی دینی. یعنی اگر کوئی شخص محض جسم کے بارے میں سب کچھ جان لے, ساری اناٹمی پڑھ لے, دوائیوں کے نام جان لے, تو کیا وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ خود سے ہی فیصلہ کر لے کہ ہاں کس مریض کو مجھے کتنی دوائی کتنی ڈوز دینی چاہیے؟ نہیں. یہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ وہ پریکٹس میں سیکھتا ہے, بڑے استادوں کے ساتھ رہ کے, بڑے ڈاکٹرز کے ساتھ کام کر کے سیکھتا ہے کہ انہوں نے کس موقع پر کس مریض کو کیا دیا, کتنا دیا, کیوں دیا اور کیا نہیں دیا, اور پھر اس کی وجہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھی یہ کام ایسا کیوں کیا گیا. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ ہم یا تو علم لے لیتے ہیں کتابوں سے یا کچھ لوگوں سے, بس پڑھ لیتے ہیں, کتاب اٹھائی پڑھ لیا ہم نے, اچھا یہ کیا, اور پھر اس کے بعد عمل کیسے کرتے ہیں؟ اس وقت یہ کرنا, سویرے یہ کرنا, شام یہ کرنا, اس وقت یہ, بس خانے بانٹے بند, ریجیڈیٹی, خلاص, آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے نا مشکل. اگر آپ صرف کسی کو سکھا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ قاف پڑھتے تھے, اب اس مسکین کو سورۃ قاف نہیں آتی, تب آپ کہیں کہ نہیں آپ تو جب تک سورۃ قاف نہیں پڑھیں گے تو آپ صحیح سنت کی پیروی نہیں کر رہے. تو یہ بات نہیں. تو ان معاملات میں ہمیں جب تک علم کی وسعت نہیں ہوگی اور جب تک پھر علم کو
عمل میں ڈھالنے کی حکمت نہیں آتی ہوگی، اور جب تک اس کو پھر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو یہ پروسیس جو ہے محض سیکھنے سکھانے کا فائدہ مند نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں جو دین سکھایا وہ کس طرح سکھایا تھا؟ آپ کئی دن سے یہی بات پڑھ رہے ہیں کہ ایون صحابہ کرام نے احادیث کیسے نریٹ کی؟ جی ہاں، حالات کے مطابق۔ تو ہمیں بھی ٹھیک ہے، اس وقت ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف انفارمیشن لے رہے ہیں، پھر حالات کے مطابق کس وقت میں مجھے کیا کرنا ہے۔ جس کو یہ سلیقہ نہیں آتا نا، وہ دین کو بدنام کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اس سلیقے کو ساتھ ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔